الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی بڑائی، اکتائی، شہنشائی، ہر قسم کی وڈیائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زبا ہو. بعدہ تمام انبیاء پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین فاطمہ اور بہنوں اور اسلام کے پیارے بچوں، اللہ کا بے حد شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے. اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا الحمدللہ، اور ہم داخل ہو چکے ہیں، عبادتوں کے اندر مشغول بھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کے اعمال کو، عبادت کو قبول فرمائے. ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی میں عنایت کیا ہے، نصیب کیا ہے، تو اسی رمضان المبارک سے گہرا تعلق رکھنے والا ایک اہم عنوان رمضان ماہ قرآن، یعنی رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق. میں نے خیال کیا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو اس بات کے جانب اشارہ دلایا جائے کہ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، تو ایک چیز ہم یہ بھی کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو ہم پکڑ کر کے کثرت سے اس کو پڑھیں. قرآن مجید کو ہم اپنے بیماریوں کا شفا کا ذریعہ بنائیں اور ہمارے اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور اعتقاد اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں پیدا کریں. اس وجہ سے میں نے قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین اکرام، سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے جو ہے رکھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا عنوان ہے، سب سے پہلے جو قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، یہ تو بات آپ کے سامنے واضح ہے. اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں، قرآن مجید جیسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے.
اور دوسرا اہم مسئلہ، قرآن مجید پڑھنے میں یا خصوصاً تراویح کی پڑھانے میں حفاظ کرام یا تو حفاظ قرآن ختم کرنے کی چکر میں یعلمون تعلمون کا مسئلہ کرتے ہیں، یا دوسرا مساجد کے ذمہ داروں کا یہ حکم ہوتا ہے ان کے اوپر، یا تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بعید بات نہیں ہے، ظلم ہوتا ہے قرآن پر، جیسے یہ آپ پورے قرآن ختم کرنا، یہ کیا معاملہ لے کے بیٹھے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پوری قرآن کو ختم، اچھی بات ہے آپ تنہا بیٹھ کر کے پڑھیں، تو حفاظ پر جو ہے یہ پابندی عائد کرنا کہ آپ کسی بھی حالت میں تراویح کی نمازوں میں پوری قرآن کو مکمل پڑھانا، یہ ماحول بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی بات، اگر آپ نے قرآن کو مکمل جو ہے سننا چاہتے ہیں، یا آپ کے حفاظ، آپ کے جو ہے پاس جو حافظ ہیں آپ کے مسجد میں پوری قرآن سنانا اور ان کے ذریعے سے آپ سننا چاہتے ہیں، تو زیادہ وقت دیں، قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کی بے ادبی نہ کریں۔ یہ میرا آج کے خطبہ جمعہ سے اپیل ہے۔ اللہ کے لیے ہم قرآن مجید جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر کے سنایا، ویسے ہی ہم پڑھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دیکھیے قرآن ختم کرنا اصل نہیں ہے، قرآن سمجھ کر کے پڑھنا اصل ہے۔ قرآن کو جو ہے پوری قرآن آپ پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، اور یعلمون تعلمون کا مسئلہ اور وہاں پر تجوید کا یا دیگر جو ہے معنی و مطالب کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بے ترتیب قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے اگر ایک آیت بھی سمجھ کر کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پوری قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے، پوری قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ نے سب سے بہتر مہینے، جو مہینوں کا سردار ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے نازل کیا، اور مبارک رات، بہتر رات میں بھی قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ایک رات میں اس قرآن مجید کو جو ہے نازل کیا۔ اور آگے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ قرآن ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، جو کہ لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یوں نقشہ کھینچتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے، دونوں آیتوں سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ اور اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام زیادہ کرتے، خصوصاً جب رمضان کا مہینہ آتا اس سے بھی زیادہ خیر کے کام کرتے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان کے مہینے میں ملاقات کرتے، تو اس وقت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینے میں زیادہ تر خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت زیادہ تر کیا کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث سے اور دونوں آیتوں سے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ ایسے موسم میں، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بقیہ دنوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کیونکہ اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے
ہماری عزتوں کو بلند کرتا ہے، ہمارے مقام کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا، اگر ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، سمجھ لو کہ ہم ذلت میں ہوں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تو کسی کا ایک ماحول نہیں دیکھا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اللہ عالم آپ اپنے گھروں میں کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے مسجد میں کسی کا خاص اہتمام نہیں دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہونی چاہیے جس طریقے سے جذبہ آپ حافظ کی قرآن کو سننے کا لگاتے ہیں، ویسے ہی جذبہ آپ خود بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ دکھائیں۔ آپ وہاں پر حافظ پر ظلم نہ کریں، حفاظ پر ظلم نہ کریں۔ میرے اس جو ہے خطبہ جمعہ سے تمام جہاں جہاں تک بھی میری بات پہنچتی ہے، اللہ کے لیے آپ قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ قرآن ختم کرنے کے چکر میں آپ حفاظ کرام پر ظلم نہ کریں کہ قرآن کو آپ کسی بھی حالت میں ختم کریں۔ اور بیچارے حفاظ کیا کرتے ہیں؟ قرآن ختم کرنے کے چکر میں یعلمون تعلمون کا مسئلہ ہی لگاتے، کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور کیا کون سی آیتیں کس انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ جو الفاظ ادا ہونا ہے جس طریقے سے، جہاں پر مدوں کا اختیار کرنا ہے، جہاں پر تجوید کا خیال رکھنا ہے، جہاں پر ترتیب اور ترتیل کا خیال رکھنا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، وہ چیز ہمارے پاس اب نہیں رہی، ہونی چاہیے، آنی چاہیے۔ جہاں پر ہم ثواب کی نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، غلطیاں کر کے کبھی کبھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہو، معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ اللہ نے جب عمر اور موقع دیا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تلاوت قرآن مجید ایک تو ہماری اخلاقی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور جسمانی بیماریاں بھی اس سے ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے معاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو قرآن مجید موعظات پڑھ کر کے اپنی آپ پر دم کرتے، اور بیماری میں جب شدت اختیار کرتی، شدت ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دم کرتی، یعنی میں موعظات پڑھ کر کے دم کرتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر کے ان کے جسم پر پھیرتی، ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت کی امید لے کر کے، ہاتھ کی برکت کی امید لے کر کے۔ لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم لوگوں کو اس بات کی جانب بھی اشارہ دیتی ہے، اگر ہم نے قرآن مجید کو ٹہر کے سمجھ کر کے معنی و مطالب کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری اخلاقی بیماریاں دور ہوں گی، ورنہ ہماری بیماریاں ویسی ہی کی جیسی کی ویسی ہی رہیں گی جو پہلے تھی۔ قرآن مجید پڑھ کر کے بھی ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو ہمارے اخلاقی بیماریاں دور ہوں گی نا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کا تعلق تقوی سے ہے۔ رمضان کا تعلق تقوی سے کیسے ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کا تعلق تقوی سے ہے۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے جو ہے تعلق باللہ کا ہونا ضروری ہے، اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ سے اپنا ربط رکھنے کے لیے، اللہ سے ہمارا جو ہے ناطہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ہم اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے قرآن مجید سب سے اہم ذریعہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا تعلق باللہ مضبوط کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اہم مسئلہ ہمارے پاس ایک کھڑا ہو سکتا ہے، مول صاحب ہم لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اچھی بات ہے، آپ کا یہ بہانہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ کب تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں جو ہے صورتیں نہیں آتی، میں نماز میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح کرو، اور کہا کہ اسی حدیث کو آپ دلیل نہیں بنانا، آپ اس بات کو دلیل نہیں بنانا، حتی الامکان جتنا جلد ہو سکے آپ صورتوں کی سیکھیں۔ جب آپ کی زندگی میں آپ کی کمائی کے لیے، آپ کی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جب جو ہے کوئی کام سیکھ سکتے ہیں تو اللہ نے پڑھنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے قرآن کو اللہ آسان کر دیا ہے، تو آپ سیکھیں گے تو کیا اللہ آپ کو قرآن آسان نہیں کرے گا؟ آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، بس ہمارے پاس ہمارے اندر سستی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہاں پر قرآن پڑھنے پڑھانے والے
یہ اللہ کے خاص چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت میں ہوتے ہیں۔ قرآن چاہے پڑھنے والے ہو یا پڑھانے والے ہو، اور قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں تک بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکلتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ۔ میرے بھائی اتنی بڑی فضیلت، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے بندوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے، اللہ سکینت نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو آپ کے گھروں کے اندر قرآن کی آواز کو گونج کر کے دیکھو، آپ پڑھ کر کے دیکھو، جس گھر میں جب قرآن کی آواز گونجتی نا، تو کسی کی مجال نہیں رہے گی کہ جو ہے وہ آواز کر سکے، اور کوئی ٹی وی چلا سکے، کوئی گانا بجا سکے، کوئی موبائل فون میں زور زور سے بات کر سکے۔ اور رہا مسئلہ کہ آپ کے اس قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آپ کے گھروں میں، اور جہاں پر بھی آپ پڑھو۔ بلال میرے بھائیوں، قرآن جو اللہ رب العالمین نے برکتوں کے لیے اور ہماری زندگی میں اس کے ذریعے سے ہمارا جو ہے اخلاقی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے جب اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن کو صرف پڑھنے اور خوش آوازی کے ساتھ ہمارا ماحول، قرآن حافظ کے دیکھو بھی پیسہ کتنا بھی جائے، بہت اچھی آواز ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔ اور جو نہ پڑھنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ صرف خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے والے کی آپ خواہش نہ کریں، ایسے عالم کی بھی آپ خواہش کریں کہ ان جو ہے آیتوں کی تفسیر کریں، اور ان آیتوں کی تفسیر کو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دروس سماعت کر رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ لوگوں نے جب سے رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہوئے اور آیتوں کی تفسیر آپ نے سماعت کی، تو آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ ہوا، کتنا سدھار آیا آپ کی زندگی میں؟ سوچے، اٹھائے آپ کی زندگی کو، اور آپ کی جو زندگی کو چاپٹر جو ہے کلوز کر کے رکھے ہیں کہ میری زندگی میں جو اخلاقی بگاڑ ہے یہ ہم لوگوں کو مجھے نظر نہیں آتا، مجھے سب سے پہلے جو بگاڑ نظر آتا ہے دوسروں میں، اور کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، فکر ہماری اصلاح کی ہو، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی ہو۔ اور قرآن مجید بکثرت تلاوت کرنے والوں کے یہ اتنا بڑا مقام ہوگا، کل بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ان کا مقام ہوتا ہے، مقرب فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کا جو ہے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور گھر میں اپنے ماں اور بہنوں کو، اپنے بچوں کو اس کی تلاوت کرائیں، اپنے اولاد کو قرآن کا پابند بنائیں۔ قرآن سے یہ جب قرآن کا علم سکھاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کو 2 ایسے لباس کل قیامت کے دن پہنائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کا مقام و مرتبہ تو کیا کہنا، ہم نے قرآن مجید کا مقام سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے مقام کو سمجھتے، کبھی اپنے گھروں میں سال میں 1 مرتبہ صرف رمضان میں قرآن نہیں کھولتے۔ اور جو ہے المیہ تو یہ ہے، بڑی دکھ کی تو بات یہ ہے، رمضان آنے کے بعد بھی میں نے ماحول نہیں دیکھ رہا، صرف قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو آج جو ہے اٹھاتے ہیں، اور شادیوں میں ہدیہ کرنے کے لیے قرآن کو اٹھاتے ہیں، کوئی مر رہا ہے اس کے پاس قرآن خوانی کے لیے قرآن کو اٹھاتے ہیں، اور کوئی آدمی جو ہے یہ وصیت کر کے مرتا ہے کہ میرے جانب سے کسی کو قرآن دلا دو مسجد میں، تو قرآن دلا دیتے ہیں، اللہ کے لال لا کے دیتے ہیں، اور مساجد میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ قرآن دلانا یا بخشوانا یا قرآن خوانی کرنا یہی ہمارا مسئلہ ہے، قرآن پر عمل کرنا ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے میرے بھائیوں، ثواب کا کام کر رہے ہو، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، مگر آپ بھی تو کوشش کرو نا، کرو، کوشش کر کے دیکھو، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ قرآن کو بہت آسان کر رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلاتا ہے، کل 2 ایسے قیمتی لباس پہنایا جائے گا جو دنیا وما فیہا، اس سے بہتر ہوگا وہ لباس، یہ دنیا کے اندر اور اس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، دنیا اور اس میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، قیمتی چیزیں جیسے جو ہے سونا ہے، چاندی ہے، جوہر ہے، اور یہ ہیرے، جتنے بھی جو ہے قیمتی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں وہ 2 قیمتی چیزوں کے سامنے ہیچ ہے، کوئی مقام نہیں ہے ان کے سامنے۔ اللہ ایسا لباس پہنائے گا،
جو ان والدین کو جو اپنی اولاد کو قرآن مجید کی جو ہے تعلیم دلواتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں کہاں جاؤں، غلط بات نہیں ہے، انگریزی کی تعلیم دلانا اچھی بات ہے، اس سے بھی اپنا روٹی کا مسئلہ بنتا ہے، انگریزی تعلیم سے بھی اپنے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں پر آپ انگریزی تعلیم کے پیچھے پڑے اپنے بچوں کو جو ہے لگے بھی ہیں کہ میرا بچہ انگریزی تعلیم میں بڑا ماہر ہو، میرا بچہ ڈاکٹر ہو، میرا بچہ انجینئر، اچھی بات ہے، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے بچے کو اس لائق تو بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا تو کر سکے۔ جیسے جیسے آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی، قبر میں جانے کے بعد آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ نے کیا بنایا؟ آپ کا خیال، آپ کا جو ہے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میرا بچہ اچھا بنے، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میری قبر اچھی بنے۔ یہ کب سوچا؟ آپ کے بچے کو اچھا بنانے کے لیے آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے بچے اچھے ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ آپ کا نقصان کرنا بری بات۔ آپ نے بچوں کو جہاں پر انگریزی تعلیم دے رہے لائق تو بنائے کہ آپ قبر میں دفنانے کے بعد آپ کے لیے آپ کی اولاد کیا دعائیں کریں، کیا دعائیں کریں۔ آج جو ہے اپنی اولاد تو اتنا مصروف ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں، مرے ہوئے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ماحول بناؤ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس المیہ کو جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں، جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کراتے ہیں، دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں۔ صحابہ کرام قرآن مجید کے تلاوت میں لگے ہوئے ہوتے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرتے۔ صحابہ کرام کا معاملہ ہی ایسا تھا، تین تین آیت کو لیتے اور اس کو پڑھتے، یاد کرتے، عمل کرتے، پھر تین آیتوں کو لیتے، پھر تین آیتوں کو لیتے، تین آیات کو صحابہ اکرام کی زندگی میں لے کرتے، یاد کرتے، عمل کرتے، پھر تین آیتوں کا جو ہے وہاں پر دوسری تین آیتوں کو لے کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، شوق تلاوت اتنا تھا، بڑا شوق تھا صحابہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ جب حفظ کر لے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید کو اتنی زیادہ تلاوت کرتے کہ پوری رات میں پوری قرآن مکمل کر لیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم جو ہے ایسے اگر کرنے سے مجھے جو ہے ڈر ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، اور نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی اور آخری عمر میں اس پر عمل کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرو، یعنی جو ہے ایک دن میں ایک پارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس سے بھی زیادہ میرے اندر طاقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ 10 دن میں قرآن ختم کرو۔ اللہ کے رسول، نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 7 دن میں قرآن ختم کرنے کے بعد مزید جو ہے اجازت طلب کی، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو اجازت نہیں دی اللہ کے رسول سے۔ صحابہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے، ایسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔ ہم تو یعلمون تعلمون کا 1 گھنٹے میں 1 پارہ ایسے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ حافظ صاحب آج زیادہ وقت لے رہے ہیں، تو حافظ صاحب کو یہاں پر پریشانی شروع ہوتی ہے، تو آدھے گھنٹے میں پورا پارہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بڑی دلسوز آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس ایک جو معلم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے جو استاد تھے، بڑے زبردست تھے۔ جیسے جیسے اترتا اسی نہج سے صحابہ کرام قرآن جو ہے سیکھتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بڑے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کا مشغلہ یہ تھا، صحابہ کرام ان کے قرآن کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو لا لیتے، اور ہمارے اندر تو جہنم کا تذکرہ بھی ہو قرآن مجید میں، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے کان میں جو ہے یہ روح جو ہے جو بھی نہیں رہی، ایسا مسئلہ ہے۔ بہرحال عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلایا، اے عقبہ ادھر آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنی جو ہے طاقت نہیں ہے، اور میں اتنا گھمنڈی ہوں کہ میں کسی سے قرآن نہیں سننا چاہتا۔ مجھے اللہ نے جب قرآن دیا ہے بھی پڑھنے کا، میرے پاس علم ہے، تو میں کسی کی قرآن اور کیوں سنوں میں قرآن دوسروں کی؟ یہ میری گھمنڈی، میرا غرور ہے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عقبہ آؤ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہوئی۔
दूसरों से कुरान सुन करके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई, इतना रोए क्योंकि कुरान को सुनते थे और उसके जरिए से उनके माने और मतलब को समझते जाते और रोते जाते। सहाबा का मामला था। इसीलिए मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी मामला ये था, बड़ी रफीकुल क़ल्ब इंसान थे, बड़े नरम दिल इंसान थे, बड़ी दिलसोज आवाज में बड़ी बड़ी अच्छी अंदाज में कुरान की तिलावत करते थे। जब ये कुरान की तिलावत करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मक्का के मुशरिकीन, कौन बोल रहा हूं मैं, मुसलमान नहीं, मक्का के मुशरिकीन, बच्चे बूढ़े औरतें सब जमा होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कुरान सुनते थे। आज हमारा मसला क्या है, गैर मुस्लिम तो दूर की बात, हमारे कुरान को मुसलमान नहीं सुनना चाहता। क्या लगा बैठा है भाई तो कुरान की तिलावत को, क्या लेके बैठा है? हमारे घरों से रमजान है तो टीवी बंद है, बकिया रमजान जो ही खत्म हुआ हमारे टीवियों पर क्या बजेगा? हमारे बच्चे कार्टून देखेंगे। अरे भाई बच्चा दिन भर स्कूल में रहता है, थोड़ा कार्टून देख लेने दे। आज हमारे बच्चों के अंदर खेल कूद का कोई मसला नहीं है, गेम आ गए और कार्टून का मसला आ गया। एक तो उनकी अखलाकी बिगाड़ हो गया और गेम के जरिए से इनकी सेहत में खराबी आ गई। और हमारे बच्चे आज मजबूत है ही नहीं है जैसे सहाबा थे। सहाबा के बच्चे और सहाबा इकराम जंगजू थे, वो कभी तलवारबाजी नेजाबाजी घुड़सवार जो है किया करते थे। और हम आज क्या कर रहे हैं कि वही टीवियों पर लगे हुए, हमारी जिस्मानी ताकत कमजोर होती जा रही है और ईमानी कमजोरी भी है। मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को इसमें मशगूल ना करें बल्कि कुरान की तिलावत में लगाएं और उसके साथ साथ जिस्मानी वर्जिश भी कराएं, बच्चों को खेल कूद में लगाएं। इसके जरिए से सेहत का बहुत अच्छा फायदा है और बच्चे सेहतमंद रहेंगे, ताकतवर भी रहेंगे। हमारे बच्चे इतने कमजोर हैं कि कोई धक्का दे तो गिर जाए, हमारा मसला। मेरे भाइयों, ये मुशरिकीन के जब जो है बच्चे औरतें बूढ़े तमाम लोग सुनते थे, रोते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज को सुन करके। और इसी तरीके से कुरान के हुकूक अदा करते हुए एक चीज ये भी रखना है कि कुरान को सीखना और सिखाना। जब मेरे पास इल्म आया है कुरान का तो मैं दूसरों को सिखाऊं, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कुरान को सिखाने वाला और सीखने वाला, इससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों। इसलिए जब हमारे पास इल्म आता है तो कुरान को हम खुद पढ़े और पढ़ाए दूसरों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब चाहे दुनिया हम लोगों को बुरा कहे या भला कहे या बुरा जो है हम लोगों को कहा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तुम दुनिया के बेहतर इंसान हो। तो दुनिया वाले हम लोगों को बुरा कहने से हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हम कोई हमारे जहन पे नहीं लाना कि कोई आदमी क्या कह रहा है, बल्कि आप ये कोशिश करो कि कुरान सीखने के बाद खुद अमल करें और जो है दूसरों को पढ़ाएं तो दुनिया के सबसे बेहतर इंसान बन सकते। आपने हमारा मसला तो ये है कि फलानी ये कहा फलानी ये कहा और रिश्ते नाते खत्म, रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। कोई आदमी हम लोगों को बुरा भला कहने से हम बुरे नहीं बन जाते। हम लोगों को जो है अल्लाह के पास हम कितने अच्छे हैं, अल्लाह के पास हम कितने बुरे हैं, ये हम लोगों को सोचना है। और इसी तरीके से कुरान मजीद के हुकूक अदा करने के लिए जरूरी है कि कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ा जाए। यहां से अहम नुकात हैं, जहन में रख लें। कुरान मजीद के हुकूक अदा करने के लिए कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ा जाए। वरतिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वरतल्नाहु तरतीला, अल्लाह ने कहा हमने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऐसे ही ठहर ठहर के कुरान को पढ़ करके सुनाया। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को सिखाए, अल्लाह के रसूल अपने जो है शागिर्दों को सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इल्म दिया और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने फरिश्ते के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह खुद जो है ठहर ठहर के कुरान पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कौन हो सकते हैं कि कुरान को तेजी से पढ़ें। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कुरान को सीखा, मैंने अल्लाह के रसूल से कुरान को सीखा। मैं सीख करके दूसरों को, एक सहाबी को कुरान पढ़ा रहा था। इन्नमस सदक़ातु लिल फक़रा वल मसाकीन का जो मसला, फक़रा में ये मद्दे मुत्तसिल का कायदा है। अगर आप अरबी ग्रामर कुरान पढ़ने का ग्रामर अगर कायदा जानते हैं तो मसला मालूम होगा। हुर्फ़े मद्दा के बाद हमजा अगर उसी कलमे में है तो मद को 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचा जाता है।
صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھ رہے تھے انما الصدقات للفقراء میں مد نہیں پڑے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے بندے آپ یہاں پر رکو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قرآن نہیں سیکھا، آپ جو پڑھ رہے ہیں غلط ہے، بلکہ صحیح کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، مد ہے، مد کو کھینچنا ہے، آپ نہیں کھینچ رہے تو غلطی ہے نا، غلطی۔ میرے بھائیوں آج ہمارا ماحول کیا ہے، جس کو تھوڑا بہت قرآن آتا ہے چلو آگے بڑھے، حفاظ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں پیچھے، آج کل بردرز کا زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے نا، میں اوپنلی کہتا ہوں اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے جس کو قرآن جو پڑھانے نہیں آتا سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو من میں آیا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر کے سنایا، ویسے پڑھے۔ صحابہ اکرام میں عبداللہ بن مسعود صرف مد کی غلطی پر ٹوکا، روکا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آج جو ہے زبر زیر پیش کی جو ہے ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ قرآن کو کس انداز سے پڑھا جائے، اور جب تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو نہ جانے کتنے مدوں کو حذف کر دو، نہ جانے کتنے زبر زیر پیش کو حذف کر دیتے ہیں۔ گنہگار کون؟ آپ ہوں گے چلے جائیں۔ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کیجیے کہ آپ حفاظ پر مساجد میں تراویح کی نماز میں یہ ظلم نہ کیجیے کہ آپ کو پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ کیا معاملہ دیکھے بیٹے، قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں کیا جو ہے یہ میں نے جو ہے ایک مرتبہ کا موقع ہوا کہ ایک بچے کو کہا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، قرآن اچھی انداز میں پڑھ نہیں بولے صاحب جو ہمارے پاس حافظ آئے ہیں اس کو پڑھانے دے تاکہ ہم لوگوں کو رمضان میں پوری قرآن سننا ہے اور پڑھا رہے کیسے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، قرآن کو عام سمجھ کر کے پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایسے قرآن کو سننا ہے پوری تو حافظ کو بٹھاؤ، آپ بیٹھو سکھاؤ اور سنو۔ حافظ صاحب آپ جس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے قرآن سنا ویسے آپ سنو۔ ارے حافظ تو رکھتے کیا ہے، آپ قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے آپ نے تراویح کی نماز نہیں ادا کر رہے بلکہ قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن کو سننا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ آپ جا کر کے جو ہے قرآن کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت یہاں پر ذکر کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اس انداز میں پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ٹہر کر کے الرحمن الرحیم، الگ الگ آیتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر کوئی کسی کو تجوید نہیں آتا، ہر کوئی تجوید کا ماہر اور قرآن کے ماہر میں جو کہتا ہے، تجوید جس کو نہیں آتی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ الحمدللہ جہاں پر ہا حلق سے ادا ہونے والا جو ہا کو ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اگر یہاں پر ہا کے جگہ ہاں ہم نے پڑھا، بڑا ہا ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہوتا ہے کبھی غلطیاں۔ الحمدللہ آگ کی حرارت کا کم ہونا اللہ کے لیے، معنی بدلے، اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اور ہم نے کبھی کبھی ضم صورتیں لگاتے ہیں، قل هو اللہ، قل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر اگر قل کی جگہ قل پڑھا، قل ہاں وہ اللہ ایک ہے، ہاں قل کے معنی کھانے کے آتے ہیں، ہاں وہ اللہ ایک ہے، معنی بدل گیا۔ مانا جو ہے ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کر کے تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ ہم لوگوں کو اس لیے قرآن حفاظ کے پاس بیٹھ کر کے سیکھ کے جو ہے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس حفاظ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ان سے ربطی نہیں رکھتے اور آپ کے جانے سے قرآن پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں، غلطیاں تو ہوتی ہی نا۔ آپ استاد کے بغیر سیکھو گے تو غلطی ضرور کریں گے۔ اور رکنے کا انداز دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر کوئی آدمی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا، نماز تو جو ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اب یہاں پر آدمی جب تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن وہاں کا جو بعد کا معنی ہے اس کو حذف کر دیا، بعد میں پڑھ رہا ہے اس کا جو ہے آیت کو، کیسے کب نہیں جانا نماز کے قریب، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ معنی کتنا فرق ہوتا ہے نا، صرف وقت کرنے میں، ٹہرنے میں،
جو ہمارا نہج ہے, جو طریقہ ہے, وہ طریقہ ہمارے پاس نہ رہنے کی صورت میں اس انداز سے ہم غلطیاں کرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عبید بن کعب کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ. کس کو؟ صحابی کو. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حکم دے رہے ہیں, آپ صحابی کو, اس کے اللہ کے رسول کے شاگرد کو بول رہے ہیں کہ آپ عبید بن کعب کو قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤ, کیونکہ عبید بن کعب اتنی بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اللہ نے کہا, نام لیا عبید بن کعب کا, آپ قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤ عبید بن کعب کو. اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک. اس کے بعد عبید بن کعب کے پاس آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے عبید بن کعب, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا ارشاد ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤں. اللہ کے رسول, قرآن آپ پر نازل ہوا, کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ نے میرا نام لیا, مجھے آپ قرآن پڑھ کر کے سنانے کا حکم دیے. ہاں, تو عبید بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگتے. اب یہاں پر قرآن مجید جو ہے بہترین انداز میں جو پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ, ان کا مقام بھی بڑھتا ہے, ان کا مرتبہ بھی بڑھتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کون نہیں جاتے, بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے. قرآن مجید کو حفظ کر لیا انہوں نے. کرنے کے بعد ایک رات ایسا ہوا کہ تنہائی میں مسجد میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کھڑے ہو کر کے کر رہے ہیں. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن مجید وہاں پر تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کہ قرآن اتنا بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں, اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں, صحابہ کو متوجہ ہو کر کے کہا کہ اگر آپ کو جس انداز میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس انداز سے, اس طریقے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ساتھی کے جیسے قرآن آپ پڑھنا سیکھیں. اور خود صحابہ رسول کہتے ہیں مجھے قرآن کا اتنا زیادہ علم ہے کہ اللہ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل کیا, کہاں نازل کیا, اس کا شان نزول کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور مجھ سے زیادہ قرآن کی اگر علم کسی اور کے پاس ہوتا, مجھے معلوم ہوتا کہ میرے سے زیادہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے, تو میں ان کے پاس پہنچ کر کے میں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا. صحابہ کا جذبہ تھا, یہ صحابہ کا جذبہ تھا. میرے بھائیوں, ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے موجود تو ہے, لیکن ہم نے ان کو تھاما نہیں, اس کو پکڑا نہیں. قرآن مجید صرف اور صرف جو ہے جلدانوں میں لپیٹ کر کے, بھائی قرآن مجید گھروں میں رہنے سے برکت ہے, اس لیے ہم قرآن مجید کو گھر میں رکھیں گے, پڑھیں گے نہیں, گھر میں رکھیں گے. جلدانوں میں لپیٹ کر کے میرے بھائیوں بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے, قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. جب کفار مکہ اور مشرکین, یہ لوگ جو کافر لوگ قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک کہیں پر قرآن مجید کو جلا رہے, کہیں اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کہیں اس کی جو ہے بے ادبی ہو رہی ہے. آج ہم لوگ جو ہے قرآن کو بے ترتیل کے ساتھ نہ پڑھ کر کے, تجوید کے ساتھ نہ پڑھ کر کے آج قرآن کی ہم بے ادبی کر رہے ہیں. ہم مسلمان قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں, کبھی تراویح کے نام پر, کبھی جو ہے قرآن خوانی کے نام پر, کبھی یعلمون تعلمون کے نام پر. میرے بھائیوں ایسا مت کیجیے, ہم مسلمان ہیں, صحیح انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش یہ کرے کہ صحیح انداز میں قرآن مجید کو سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے. اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے, جو جس کی جو ہے یہاں پر فکر یہ ہو کہ ہمیں قرآن مجید کی جو ہے تلاوت کرنا, اس کے دل میں رغبت کیسے طاری ہو سکتی ہے. فکر یہ ہو کہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں قرآن مجید کو ختم کرنا ہے. اگر قرآن مجید کو ختم کرنے کی چکر لے کر کے اگر کوئی بیٹھا ہے تو اپنے ان کے دلوں میں رغبت طاری نہیں ہوگی, اللہ کا خوف طاری نہیں ہوگا, اللہ کا ڈر طاری نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت دل پہ اترنا ہے, دل میں آنا ہے, تو ہم قرآن مجید کی ختم کرنے کے چکر چھوڑ کے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. آج میرے ماں اور بہنوں میں خصوصاً یہ عادت ہوتا ہے, خصوصاً نوخیز لڑکیوں میں عادت ہوتی ہے. کیا عادت کون پر ہوتی ہے کہ آج تو نے کتنے قرآن جو ہے ختم کیے, کتنے پارے آج تو نے پڑھی ہے, اور یہاں پر کمپٹیشن بنتا ہے. وہ جو ہے فاطمہ نام کی لڑکی 3 قرآن جو ہے 15 دن میں ختم کی ہے, ابھی میری ایک ہی قرآن, اب چلو یعلمون شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر میری ماں اور بہنوں میں یہ ماحول بن جاتا ہے. میری ماں اور بہنیں یہ غلطی نہ کرے, قرآن وہ کتنے ختم کر رہی ہے, وہ کمال نہیں, کتنا سمجھی ہے, اپنی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے اور کتنا سدھار آیا ہے, اخلاقی بیماریاں کتنی ختم ہوئی ہے, یہ اصل ہے, یہ کمال ہے. عمل کتنا ہو رہا ہے, یہ اصل ہے. بہرحال میرے بھائیوں, میں اپیل کرتا ہوں قرآن کو بے ادبی سے نہ پڑھیں, تھوڑا پڑھیں, 3 آیت ہی پڑھیں, 1 آیت ہی پڑھیں, آپ صحیح انداز میں پڑھیں. تبھی جو ہے آپ کو زیادہ جو ہے تجوید کے ساتھ سننے میں اور زیادہ دیر لگتی ہے ایک پارہ ختم ہونے میں,
कोई बात नहीं है, आप ओपरा पढ़ने को आपको आपके हाफिज को कहो, जरूरी है कि कहीं पर हदीस में है क्या पूरे एक दिन में रमजान मुबारक के महीने में एक पारा खत्म करना जरूरी है? कहीं हदीस आपके पास है? नहीं, हमारे पास तो कोई हदीस नहीं, तो क्यों ये मामला लेकर के बैठे? क्यों ये मामला लेकर के बैठे? मेरे भाई उस मामले को खत्म करो, इस जहनियत को खत्म करो, इस माहौल को खत्म करो और कुरान को बेहतर बनाओ। देखो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियां भी बेहतर बनेंगी और माशरे से बुराइयां भी खत्म होंगी और माशरे में सुकून भी रहेगा, कुरान जब अच्छा पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को सही अंदाज में और सही तरीके के साथ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।